شکستہ رات و پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کی ثروت، شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت، شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت، دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل، خسرویں خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فکاں، در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون، آب و گل انبیاء جان و دل اصفیاء، مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت، خلاصہ کائنات فخر موجودات، حضور مد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، آہ وہ آنکھ کے ناکام تمنا ہی رہی، ہائے وہ دل جو تیرے در سے پر ارمان گیا، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ الحمدللہ 3 سال کی مدت کے بعد ایک مرتبہ پھر وادی نور میں ہم اور آپ الحمدللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کرم سے مرشدی سرکار غوث اعظم کی نظر عنایت سے ایک مرتبہ پھر وہی بہاریں اور وہی عاشقان رسول کا ہجوم۔ مختصر سا وقت ہے، عصر کا وقت قریب ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ جس عنوان کے حوالے سے اسی پر میں نے ایک آیہ کریمہ کے ایک حصے کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویسے ہمارے منبر پر بڑے بڑے علماء خطبہ یہاں پر موجود ہیں اور آپ ان سب کو جانتے ہیں، وہ میں ان کے نام کی برکت حاصل کرنا چاہتا ہوں، لیکن عصر کا وقت بالکل قریب ہے، اس لیے 2 مصرے اپنے بزرگوں کی نظر کرتا ہوں۔ یہ بزم میں ہے جام جم نہیں، یہ بزم میں ہے جام جم نہیں، یہاں کوئی کسی سے کم نہیں۔ یہ دنیا ہے، دنیا میں عام طور پر 2 چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایک تو دنیا میں یا تو مسائل ہیں یا تو وسائل ہیں، مسائل کے حل کے لیے وسائل ہیں، اور جب وسائل نہ ہو تو پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ انسان مسائل کے اندر گھرا رہتا ہے۔ ہر دور میں جب دنیا کو تباہ کرنا ہوتا ہے، برباد کرنا ہوتا ہے، اور دنیا کے انسانوں کی عزت کے ساتھ، ان کی آبرو کے ساتھ، ان کی جانوں کے ساتھ، ان کے خون سے جب ہولی کھیلنے کا وقت آتا ہے تو پھر دنیا کے دوسرے لوگ جو لوگوں کو تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں، پھر وہ یہ کرتے ہیں کہ لوگوں کو مسائل کا شکار کرتے ہیں۔ جیسے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے ایک طبقے کا خواب تھا. دنیا کی دو طاقتیں تھی دنیا کے اندر سپر پاور کہلانے والی, جو پوری دنیا کو غلام بنانا چاہتی تھی. اس لیے دنیا کے اندر انہوں نے بے شمار مسائل پیدا کر رکھے تھے, مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس فرش خاک گیتی پر تشریف لائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اشارے ابرو سے اور اپنی عظیم محنتوں سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اللہ اکبر دنیا سے مسائل کا خاتمہ فرمایا. اور وہ قوم جو نمک اور کافور میں فرق نہیں کر سکتی تھی اس کو خدا کی پہچان عطا فرمائی. جو گمراہی کے دلدل میں پھنسے ہوئے تھے ان کو آسمان ہدایت کا تارا بنا دیا. جو اخلاقی گراوٹوں کا شکار تھے ان کو اخلاق سے ایسے مزین کیا کہ دنیا ان کو دیکھ کر کے اسلام کا کلمہ پڑھتے ہوئے نظر آئی. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں, کوئی طویل تمہید یا گفتگو کا ارادہ نہیں, لیکن بس یہی حال اب ایسا ہے دنیا تیسری عالمی جنگ کی طرف بڑھ رہی ہے, اور بلکہ بعض مفکرین تو یہ کہہ رہے ہیں کہ تیسری عالمی جنگ شروع ہو چکی ہے اور اب لوگوں کو بہت سارے مسائل کے اندر گرفتار کیا جا رہا ہے. اس لیے کہ دنیا جانتی ہے, انسانیت کے دشمن جانتے ہیں, جن کو اپنے تخت تاج, اپنی دولت, اپنی ہوس, اپنی شہرت, اپنا عیش سب سے زیادہ عزیز ہے. یہ اسلام کے نہیں صرف بلکہ پوری انسانیت کے دشمن ہیں, اور انسانیت کے دشمن جانتے ہیں جب تک لوگوں کو مسائل میں گرفتار نہیں کرو گے اس وقت تک ان کی عزت سے, ان کے خون سے, ان کی جان سے ہولی نہیں کھیلی جا سکتی. اللہ اکبر, اتنے مسائل ہیں کہ اگر مسائل کا تذکرہ کیا جائے تو اس کے حل پر کوئی گفتگو نہیں ہو سکتی. لیکن آج مجھے جو حکم ہے عصر جدید کے یا دور جدید کے جو ہے تین اہم مسائل پر گفتگو کرنا ہے اور ساتھ ہی اس کا حل بھی آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, جب بھی دنیا کو تباہ کرنے کا پلان بنتا ہے مسائل میں گرفتار کرتے ہیں. آپ دیکھیں ہلاکو اور چنگیز خان کا دور سوشل میڈیا کا دور تو نہیں تھا, الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کا اس طرح کا دور بھی نہیں تھا, لیکن جب انہوں نے لوگوں کے خون سے ہولی کھیلنا چاہی تو پہلے ماحول ایسا تیار کیا گیا کہ لوگ مسائل کا شکار ہوئے, اس کے بعد لوگوں کو تباہ کر دیا گیا. اور اب بھی حالات جو ہے اللہ اکبر, اب تو بہت تیز رفتاری کے ساتھ گندگی پھیل رہی ہے. کیا مسائل ہیں؟ بہت سے مسائل ہیں, لیکن تین پر گفتگو کرنا ہے. نمبر ایک, سب سے بڑا مسئلہ اللہ اکبر اس وقت کسی ایک ملک کا نہیں, کسی ایک ریاست کا نہیں, کسی ایک خطے کا نہیں, کسی ایک قبیلے کا نہیں, بلکہ اللہ اکبر پوری دنیا کا یہ مسئلہ یہ ہے. آج پوری دنیا کو غربت کے دلدل میں ڈھکیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اس لیے کہ دنیا جانتی ہے جب تک لوگوں کو غریب نہیں کریں گے ان کی آبرو نہیں خرید سکتے, ان کا ایمان نہیں خرید سکتے, ان کا عقیدہ نہیں خرید سکتے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اس لیے بڑی تیزی کے ساتھ الگ الگ نام پر, کبھی بیماریوں کے نام پر, کبھی وباؤں کے نام پر, کبھی جنگوں کے نام پر, کبھی کسی نام پر لوگوں کو غربت کی چکی میں پیسنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یاد رکھیے اسلام غربت کو بری نظر سے نہیں دیکھتا, بلکہ اسلام اس غربت کو اچھی نظر سے دیکھتا ہے جس غربت کے اندر شکر ہو, جس غربت کے اندر پاک دامنی ہو, جس غربت کے اندر استقامت ہو, جس غربت کے اندر اللہ اکبر اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت ہو. اگر غربت ایسی ہے تو اسلام جو ہے اللہ اکبر ایسی غربت کی یہ شان بیان کرتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دنیا کے مالداروں سے 500 سال پہلے اللہ غریبوں کو جنت عطا فرمائے گا. ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے قیامت کے دن ان لوگوں کو بادشاہ کی حیثیت دی جائے گی, بلکہ جنت کا بادشاہ قرار دیا گیا ہے جو غربت کے اندر شکر سے کام لیتے ہیں, پاک دامنی سے کام لیتے ہیں, نگاہوں کے اندر تقدس ہوتا ہے, رب تبارک و تعالیٰ کا شکوہ نہیں کرتے. مگر یاد رکھیں اب کوئی غربت کی اس فضیلت کو سن کر یہ نہ سوچے کہ پھر ہمیں تو غریب ہی رہنا ہے. جیسے کہ ہمارے یہاں کچھ تنظیمیں نماز کے نام پر شروع ہوئی 1857 کے بعد انگریز کی
پیدا کی ہوئی نوزائیدہ جماعتوں نے الگ الگ انداز سے مسلمانوں کو گمراہ کرنا شروع کیا کہ جب رسول اللہ غریب تھے تو مسلمانوں کو مالداری سے کیا کام، جب سیدہ فاطمہ کے گھر چولہا نہیں جلتا تھا تو پھر یہ کیا اور وہ کیا۔ اللہ کی عزت کی قسم، ہم سنیوں کے عقیدے میں رسول اللہ کوئی غریب نہیں ہے، واللہ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے دنیا کا سب سے مالدار اگر کوئی انسان ہے تو وہ ہمارے نبی کی ذات ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کسی کے ملک میں، کسی کے قبضے میں ایک ریاست ہے، کسی کے قبضے میں ایک ملک ہے، کسی کے قبضے میں 2 ملک ہے، لیکن میرے نبی وہ نبی ہیں، اللہ اکبر، کہ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں۔ اللہ کی نعمتیں جو تقسیم ہوتی ہے نعمتیں خدا کی ہے، اور تقسیم کرنے والے ہاتھ مصطفیٰ جان رحمت کے ہیں۔ اسی لیے میرے آقا نے فرمایا واللہ یعطی انما انا قاسم، اللہ مجھے عطا کرتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں۔ اسی کو میرے امام کہتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ پیٹ پہ پتھر باندھنا اختیاری تھا، میرے آقا نے پیٹ پہ پتھر بھی باندھے اور بکری کا گوشت بھی کھایا تاکہ وہ رسول نہ صرف غریبوں کے تھے نہ صرف مالداروں کے تھے۔ فاقہ اس لیے کیا کہ اگر فاقے کی نوبت آئے تو میری سنت سمجھ کر کے فاقہ کر لینا، اور جب اللہ عطا کرے تو میری سنت سمجھ کر گوشت بھی کھا لینا۔ میرے امام کہتے ہیں آسمان خان، زمین خان، زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا۔ تو یاد رکھیں، لوگ کہتے ہیں کہ جب غربت اسلام کا مقدر ہے، غربت اسلام کا کوئی مقدر نہیں۔ سب سے زیادہ اگر مدینہ منورہ میں کسی کے پاس زمین تھی تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی زمین تھی۔ آپ جا کر سیرت پڑھیں، حضور علیہ السلام نے پیون کا لباس بھی پہنا اور کبھی کبھی 27 اونٹ کی قیمت دے کر ایک جبہ بھی خریدا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیون کا اس لیے پہنا کہ اگر غربت آ جائے تو تیرے پیون پر رسول اللہ نے اپنی سنت کا پردہ ڈال دیا ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ کوئی محفل میں پیون والا پہن کر کے آئے گا تو لوگ اس کی غربت کا مذاق اڑائیں گے، بلکہ اللہ کے رسول نے پیون والا پہن کر غریبوں کے لیے سنت بنا دی، اور اگر کوئی قیمتی پہن کے آئے گا تو کوئی اس کو مغرور نہ کہے۔ 27 اونٹ دے کر کے جبہ خرید کر قیمتی پہننا بھی اپنی امت کے لیے سنت بنا دیا۔ تو اب غربت مسلط کی جا رہی ہے، اور غربت اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کبھی کبھی انسان کو کفر تک لے جاتی ہے۔ غربت کی وجہ سے لوگ کفر تک بک دیتے ہیں۔ یہ لوجوں میں بکنے والی بچیاں، ارتداد کا فتنہ، ایمان پر منڈلاتے ہوئے خطرات، اس میں سب سے بڑی وجہ ایک غربت بھی ہے۔ غربت کی چکی میں لوگ پس رہے ہیں۔ اس لیے میں بہت طویل میں عرض کر چکا ہوں کہ عصر کا وقت قریب ہے، جلدی سے اپنی گفتگو کو شارٹ کر کے مکمل کرنا ہے۔ غربت کی چکی میں لوگ پس رہے ہیں، ایمان خطرے میں، عقیدہ خطرے میں، عزت خطرے میں، آبرو خطرے میں، جان خطرے میں۔ امام سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اپنی تجوریوں سے مال نکال کر بازاروں میں لگاؤ، تجوریوں میں مال رکھنے کی بجائے مارکیٹ میں لگاؤ، کیونکہ آدمی مالدار نہیں ہوگا تو زکوٰۃ کیسے دے گا، مالدار نہیں ہوگا تو مسجدیں کیسے بنے گی۔ کبھی کبھی لوگ مالداروں کی اتنی مذمت کرتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ انسان کو صرف 2 چادروں پہ زندگی گزارنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے۔ آپ سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر بلال جیسے، بلال حبشی جیسی ہستی نے مال کی قلت کی وجہ سے عشق مصطفیٰ کی بنیاد پر اگر جنت کا مژدہ سنا ہے تو عثمان غنی جیسے مالدار نے اپنے مال کی بنیاد پر رسول اللہ سے 2 مرتبہ جنت خریدنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اور یہ بھی شان مصطفیٰ ہے، غریب کو بھیک میں جنت دی اور مالدار کو بیچ کر جنت دی، اور بتا دیا اللہ اکبر کہ میں صرف بانٹنے والا نہیں ہوں بلکہ بیچ
بیچنے والا بھی ہوں اور بیچتا وہی ہے جس کو مالک بنا دیا جاتا ہے. تو آقا کو عطا اس طرح کیا گیا کہ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا. جہاں بانی عطا کر دے, بھری جنت ہبا کر دے. نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے. نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے. اور جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے. زمین کو آسماں کر دے, سریا کو سرا کر دے. آؤ غربت کا خاتمہ کیسے ہو اس پر چند چیزیں. نمبر 1, غربت کے خاتمے کی کوشش کرنا ہے, بالخصوص نئی جنریشن کو, نئی نسل کو. لوگ کہتے ہیں غربت جب رسول اللہ نے پسند کی تو ہم کیوں غربت سے نکلے. ہم نے کہا بیماری بھی تو پسند کی, لیکن ساتھ میں یہ بھی کہا بیمار پڑو تو بیمار مت پڑے رہو, بلکہ بیمار پڑو تو بیماری کا علاج کرو. بیماری آ جائے شکر کرو, شکوہ نہ کرو, علاج کرو. ایسی غربت آ جائے شکوہ نہ کرو, اس کا علاج کرو. غربت کا علاج کیا ہے؟ نمبر 1, مسلمان تجارت کی طرف توجہ دیں. ہم تجارت کریں. مزدوری کو اسلام نے پسند نہیں کیا. اسلام ہمیں مزدور بنانے نہیں, بلکہ اسلام ہمیں تاجر بنانے کے لیے آیا. اسلام ہمیں مالدار بنانے کے لیے آیا. آپ کو نہیں پتا اللہ کے رسول کی محنتوں نے اتنا مالدار کر دیا تھا کہ جب بحرین سے حضرت ابو ہریرہ آئے تو بیت المال کے لیے 7 لاکھ درہم لے کر کے آئے اپنے ساتھ. تو حضرت ابو ہریرہ کو فاروق اعظم نے ہنس کے کہا, ہنس کر کے کہا کہ ان کی طبیعت میں کچھ بھولا پن تھا. تو ہنس کر کے کہا کہ ابو ہریرہ تو کہتا ہے 7 لاکھ درہم لایا ہے تو تجھے گنتی بھی آتی ہے. تو آپ نے غصے میں کہا جذبات کے اندر 1 لاکھ 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 بتا کتنا ہوا؟ تو کہا 7 ہوا. تو کہا اتنا ہی لایا. ابو ہریرہ جیسی ہستی. اس کے بعد فاروق اعظم نے اس کے بعد اللہ اکبر شہریوں کو پینشن کا سسٹم شروع کیا, وظیفے کا سسٹم شروع کیا. یہ آج یورپ کے اندر لوگوں کو وظیفے دیے جاتے ہیں. یہ کسی کی اپنی ذاتی کمال کی بات نہیں ہے. اگر شہروں میں وظیفے تقسیم ہوتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے شروع کرنے والی ہستی عمر ابن خطاب کی ہستی ہے. ایک بات اور مجھے یہاں بڑی خوبصورت یاد آئی. جب وظیفے تقسیم ہونے لگے تو آپ نے ذمہ داری دی چند اصحاب کو کہ لسٹ بناؤ تاکہ مرتبے کے مطابق لوگوں کو وظیفہ دیا جائے. تو لوگوں نے پہلے بدری پھر احد کے اسی طریقے سے ترتیب وار جو ہے وہ بنایا. فاروق اعظم نے دیکھ کے کہا یہ لسٹ نہیں ہے. کہا پھر فرمایا اوپر ان کا نام لکھو جو رسول اللہ کے خاندان کے سب سے زیادہ قریب ہیں. پہلے اہل بیت کے نام لکھوائے اور فرمایا جس کا رشتہ نبی سے جتنا قریب ہے اس کو اتنا زیادہ حصہ دیا جائے گا. اور ازواج مطہرات کو سابقون الاولون مجاہدین کے برابر وظیفہ عطا کر کے بتایا کہ صحابہ وہ تھے جن کے دلوں میں اہل بیت سے نفرت نہیں تھی, بلکہ صحابہ تو تھے وہ جنہوں نے سب سے زیادہ اہل بیت سے محبت کی ہے. اور اہل بیت سے جتنی محبت اصحاب مصطفیٰ نے کی ہے 14ویں صدی میں کوئی اس کا تصور نہیں کر سکتا. یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا عشق رسول تھا. آپ نے پہلے اپنے آقا کی اہل بیت کو سامنے رکھا. بہرحال تو میں عرض یہ کر رہا تھا پہلے نمبر پر مسلمان تجارت کو فروغ دے, تجارت کرے. اگر چنے ہی بیچنے پڑے یہ بھی تجارت ہے, چنے ہی بیچنے پڑے. بلکہ یہاں تک اللہ اکبر اگر کسی کو مارکیٹ میں ذلت کی جگہ کھڑے رہنا پڑے تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو رزق حلال کے لیے ذلت کی جگہ کھڑا رہے گا اللہ تبارک و تعالی اس کو آخرت کی عزتوں سے نوازے گا. اس لیے پاکٹ مار نہ بنو, چیٹر نہ بنو, چور نہ بنو, سود خور نہ بنو, کسی کے مال کو ہڑپ کرنے والے نہ بنو. حلال تجارت کرو, حلال
اور سن لو، تاجر لوگ کہتے ہیں مولانا آپ لوگ تو دیندار ہے، ہم لوگ تو دنیا دار ہے۔ میرے بھائی تو کوئی دنیا دار نہیں ہے۔ اگر تو اپنے بال بچوں کو محتاجی سے بچانے کے لیے حلال تجارت کر رہا ہے تو کوئی دنیا دار نہیں ہے۔ مصلی پہ نفل کر پڑھنے والے کو اتنا اجر نہیں ملتا جتنا رزق حلال کمانے والے کو اللہ اجر عطا فرماتا ہے۔ امام غزالی لکھتے ہیں کہ جب کوئی بندہ تھک کر اپنے گھر پہ واپس آتا ہے حلال روزی کما کر، تو اس کے پسینے کی وجہ سے اللہ اس کے تھکن کی بنیاد پر اس کے گناہوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ واقعہ بیان کرنا مقصود نہیں، آپ نے سنا ہوگا ایک لکڑہارے کے ہاتھ لکڑیاں کاٹتے ہوئے سخت ہو گئے، اللہ کے رسول نے ان ہاتھوں کو چوم لیا۔ نماز کی اہمیت اپنی جگہ ہے، لیکن بحیثیت نمازی حضور نے کسی کے ہاتھ نہیں چومے، بحیثیت صائم روزے دار حضور نے کسی کے ہاتھ نہیں چومے، بحیثیت مجاہد حضور نے کسی مجاہد کے ہاتھ نہیں چومے، لیکن رزق حلال کمانے میں جس کے ہاتھ سخت ہو گئے تھے حضور علیہ السلام نے ان کے ہاتھوں کو چوم کر محبت کا اظہار فرمایا اور بتا دیا گیا جو ہاتھ حلال کمانے میں سخت ہو جاتے ہیں اللہ اس پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتا ہے۔ اس لیے تجارت کو فروغ دو۔ لیکن آج کے لڑکے تو واٹس ایپ پہ لگے ہوئے ہیں، فیس بک پہ لگے ہوئے ہیں، موبائل پہ لگے ہوئے ہیں، لڑکیوں میں لگے ہوئے ہیں، برائیوں میں لگے ہوئے ہیں۔ کیسے تجارت کریں گے؟ ساری دنیا صبح اٹھتی ہے اور ہمارے جوان رات کے 3 بجے تک سوتے ہیں، اور 12 بجے 1 بجے جب ساری دنیا کا آدھا کام ہو چکا ہوتا ہے اس وقت وہ بیدار ہوتے ہیں۔ فضول نہ بنو، فالتو نہ بنو، تجارت کرو، تجارت میں برکت ہے۔ لوگ کہتے ہیں تجارت کیا کرے؟ میں نے کہا جب ملک شام کی منڈی میں صاحب معراج آمنہ کا لال بحیثیت تاجر کھڑے ہو سکتے ہیں تو ہماری کیا حیثیت ہے، ہماری کیا اوقات ہے؟ گھر پہ بیٹھ کر نرم گدوں پر بیکار نہ بنو، تجارت کرو۔ بلکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا سچا تاجر انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ جنت میں داخل کیا جائے گا۔ سچے تاجر کو نبیوں کے ساتھ جنت میں داخلے کی بشارت، اس لیے سچے تاجر بنو۔ اور ایک بات آپ سے کہتا ہوں، مال کماؤ لیکن حرام اور حلال میں تمیز کرو۔ یہ نہیں کہ جنگلی رمی سے بھی مال آ رہا ہے تو لے لو، جوے سے بھی آ رہا ہے تو لے لو، نہیں، جوا حرام ہے اور جوا تباہ ہوگا، جوا برباد ہوگا، سود ہلاک ہوگا، سود برباد ہوگا۔ اس لیے حلال ذریعے سے شارٹ ٹائم میں کروڑ پتی بننے کے چکر میں، ایزی منی کے چکر میں، راتوں رات کروڑ پتی بننے کے چکر میں اسلام سے ہٹ کر کوئی دوسرا راستہ اختیار نہ کرنا، ورنہ تباہ ہو جاؤ گے۔ حرام آتا نظر آتا ہے لیکن اس میں برکت نہیں ہوتی۔ کیا آپ نے بار بار نہیں سنا اللہ اکبر، سور کے کتنے بچے پیدا ہوتے ہیں، کتے کے کتنے بچے پیدا ہوتے ہیں، لیکن وہ حرام ہے، اس میں کوئی برکت نہیں۔ ہر دروازے پر نہ سور نظر آتا ہے، نہ ہر دروازے پہ کتا نظر آتا ہے، لیکن اللہ اکبر بکریاں حلال ہے، ہر سال کروڑوں اربوں خربوں کی تعداد میں ذبح ہوتی ہے، اس کے باوجود بھی ہر دروازے پر کم و بیش نظر آتی ہے۔ وجہ حلال ہے تو اللہ نے اس میں برکت عطا فرمائی ہے، اس لیے حلال کو لازم پکڑو۔ اللہ اکبر۔ پہلے نمبر پر تجارت، جلدی جلدی سے گفتگو اینڈ کی طرف جاتی ہے۔ دوسرے نمبر پر زراعت، اس لیے کہ اگر تجارت نہیں کر سکتے تو چلو کسان بن جاؤ، زراعت کا پیشہ اختیار کرو۔ ہمارے ابا جان حضرت آدم علیہ السلام نے زراعت کا پیشہ اختیار فرمایا۔ اللہ اکبر۔ انبیاء الگ الگ پیشے سے وابستہ رہے، اللہ اللہ۔ حضرت آدم علیہ السلام زراعت کرتے تھے۔ اچھا، زراعت اور کسان بننے میں فائدہ کیا ہے؟ ایک تو وہ پیسہ بھی دیتا ہے اور دوسرا اجر بھی دیتا ہے۔ یعنی آپ نے جو پودا بویا ہے، آپ نے جو درخت لگایا ہے، جب تک وہ تر رہے گا وہ اللہ کا ذکر کرے گا، جب تک ذکر کرے گا آپ کے نام اعمال میں ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ جو اس کے سائے میں بیٹھے گا آپ کو ثواب ملے گا، جو اس کے پھول کی خوشبو سونگے گا آپ کو ثواب ملے گا، جو اس کا پھل کھائے گا آپ کو ثواب ملے گا۔ حتیٰ کہ اگر اس سے چڑیا بھی دانا چگے گی اللہ آپ کو اس کا بھی اجر عطا فرمائے گا اور صدقے کا اجر عطا فرمائے گا۔ یہاں تک کہ درخت لگا کے مر جاؤ گے تو مرنے کے بعد بھی جب لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے تو اللہ آپ کی قبر میں آپ کو آرام عطا فرمائے گا۔ پیسے بھی آ رہے ہیں اور اجر بھی مل رہا ہے، یہی مذہب اسلام کی خصوصیت ہے۔ نمبر 3، تجارت، زراعت، اور اس کے بعد پھر دستکاری، کاراگیری کرو۔ آج کل لوگ گھر میں بیٹھ کے پیسے کمانا چاہتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی ہیں، سلیمان علیہ السلام کے والد ہیں۔ آپ روزانہ بھیس بدل کے نکلتے تھے،
کہ میں اپنے بارے میں پوچھوں کہ میری کمی کیا ہے. حالانکہ جو بھی نبی ہوتا ہے اس میں کبھی کوئی کمی نہیں ہوتی، کیونکہ نبی کو اللہ کامل و اکمل بنا کر بھیجتا ہے. چاہے اس کا نسب ہو، چاہے اس کا حسن ہو، چاہے اس کا علم ہو، چاہے اس کا تقوی ہو، اس کا بولنا ہو، چلنا ہو، پھرنا ہو، معصوم ہوتا ہے نبی. لیکن جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے. اللہ کے پیغمبر داؤد علیہ السلام جو ہے وہ پوچھتے تھے بھیس بدل کر کہ میں اپنے بارے میں پوچھوں کیا کمی ہے. جس سے ملتے تھے سب کہتے تھے کیا پیغام، کیا انسان ہے، کیا ہستی، سب تعریف کرتے تھے. لیکن آپ مطمئن نہیں ہوتے تھے، کچھ تو ہے، کچھ تو ہے. ایک دن اللہ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا، کہا آپ جاؤ اور بتاؤ، آئینہ دکھاؤ کیا کرنا ہے. حضرت جبریل آئے انسانی شکل میں، ان سے ملاقات ہوگی تو کہا داؤد کیسے؟ کہا آدمی بہت اچھا ہے لیکن اپنے ہاتھ کی کمائی نہیں کھاتا. آدمی بہت اچھا ہے مگر اپنے ہاتھ کی کمائی نہیں کھاتا. اگر اپنے ہاتھ کی کمائی کھائے تو پھر اور بات ہے. پلٹے روتے ہوئے اور اللہ سے دعا کی، مولا مجھے کوئی ہنر سکھا دے. تو اللہ نے آپ کے ہاتھ میں لوہے کو ایسے نرم کر دیا جیسے عورتوں کے ہاتھ میں آٹا نرم ہوتا ہے، اور اللہ نے ان کو زرہ بنانے کا ہنر سکھایا. بادشاہ ہو کر بھی زرہ بناتے تھے اور بیچ کر کے اپنا جو ہے وہ رزق حاصل کرتے تھے. نبی زرہ بنا سکتا ہے، نبی زراعت کر سکتا ہے، نبی تجارت کر سکتے ہیں. ہمارے اندر کون سے سرخاب کے پر لگے ہیں کہ ہمیں شرم آتی ہے تجارت کے لیے، زراعت کے لیے؟ نہیں، آؤ غربت دور کریں. اور اس کے لیے کچھ اور طریقے. نمبر ایک کہ جو غریب لوگ ہیں ان کی غربت دور کرنے کے لیے اسلام نے زکوٰۃ کا نظام قائم کیا ہے. 2.5% زکوٰۃ اپنے مال سے ہر سال نکالو. آج مسلمان زکوٰۃ چور بھی ہوا ہے، نماز چور بھی ہے، زکوٰۃ چور بھی ہے. ایک پیسہ اگر زکوٰۃ کا بچا کے رکھو گے، ایک پیسہ اگر زکوٰۃ کا بچا کر رکھو گے تو وہ پیسہ آپ کے دوسرے اچھے پیسے کو بھی تباہ کرے گا. اور اگر زکوٰۃ دے دی، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو اپنے مال کی پوری پوری زکوٰۃ ادا کرے، اللہ اس کے مال کو اپنے قلعے میں محفوظ کر لیتا ہے. مجھے بتاؤ، جس کا مال اللہ کے قلعے میں محفوظ ہو جائے پھر اس کے مال کو کون کیا کر سکتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں میرا مال بیوپاری لے کر کے بھاگ گیا، ڈوب گیا، یہ ہوا وہ ہوا. زکوٰۃ نہیں دیتے، غریبوں کا حق نہیں دیتے، اس لیے کوئی لے کر کے بھاگتا ہے. واللہ اگر ایک ایک پائی کی زکوٰۃ نکال دو تو اللہ کے سچے نبی نے فرمایا کہ جس نے زکوٰۃ نکال دی اس کا مال اللہ کے قلعے میں محفوظ ہو گیا. ایک بات. دوسری